جیسے جیسے ہم لوگ آگے آگے سٹیجز میں جاتے رہے اور جس طرح قسمت نے اللہ نے ہمارا ساتھ دیا ہمیں بھی بلیو آتا گیا کہ انشاءاللہ ہم یہ ٹائٹل جیت سکتے ہیں، اور اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی مدد کی اور آئی تھنک بڑا زبردست پرفارمنس جو ہے وہ رہی ہے سارے پلیئرز کی، اسپیشلی شاہد بھائی کی، کامران اکمل کی، شعیب ملک کی، یونس بھائی نے بڑا اچھا بیچ میں اسٹیبلائز کرتے رہے اننگز کو. تو میرا خیال ہے ایک بڑی ٹیم ایفرٹ رہی ہے. محمد عامر نے جس طرح بولنگ کیا ہے 17 سال کے لڑکے کے لیے آئی تھنک بریلینٹ بولنگ کیا ہے، اور سعید اجمل نے اسپیشلی شاہد بھائی کے ساتھ جو مڈل اوورز کی گیم تھی، اور عمر گل تو آپ کو پتہ ہی ہے لاسٹ ورلڈ کپ کا بھی بیسٹ بالر ہے. تو آئی تھنک پوری ایک ٹیم ایفرٹ تھی. جی سلمان، جب وارم اپ میچز ہوئے پاکستان دونوں وارم اپ میچز ہارا، پھر ہالینڈ کا میچ کافی کروشل ہو گیا. اسی طرح جب ہم نے سپر 8 میں کوالیفائی کیا، آئرلینڈ کا میچ، نیوزی لینڈ کا، بڑا ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن تھی. کس طرح نکلی پاکستان ٹیم؟ کس چیز نے موٹیویٹ کیا کہ ہم لوگ یہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک اگر آپ ایونٹس کو دیکھیں تو شروع سے ہی ہمیں لک نے بڑا فیور کیا. ایک تو جو ارلی لاسز ہوتی ہیں وہ انسان کو انالائز کرا دیتی ہیں کہ آپ کہاں لیک کر رہے ہیں، اور وہ بھی ٹورنامنٹ سے پہلے سائڈ میچز میں. اس کے علاوہ یہ تھا کہ جو اگر آپ جو فور کاسٹ تھی ہمارے جو ہالینڈ سے میچ تھا وہ بارش تھی اس دن کی کنفرم، انہوں نے فور کاسٹ کہا تھا کہ آج پورا دن شاورز ہیں، تو وہ کلاؤڈز رہے. اور جیسے ہی ہم لوگ وہ میچ جیتے ہیں، ایک تو ہمیں وہ ڈیفرنس سے جیتنا تھا تو ساتھ ہی بارش شروع ہو گئی. تو آئی تھنک وہ اللہ کی طرف سے جب مدد آتی ہے تو پھر جو ٹیمیں ہوتی ہیں نا وہ سائڈ سے جو اس طرح آتی ہیں، جس طرح 92 کے ورلڈ کپ میں بھی پاکستان فیورٹ نہیں تھا لیکن وہ ہار کے سائڈوں سے جب وہ آخر میں جیتنا شروع ہوئے تو پھر اسٹریٹ ونس. تو ہمیں وہ چیز بھی کوچز یاد دلا رہے تھے کہ 92 میں بھی ایسا ہی چل رہا تھا سب کچھ. تو آئی تھنک وہاں سے لڑکوں کو کافی موٹیویشن ملی. جب 92 کا جس طرح آپ نے ذکر کیا، انتخاب عالم تب بھی کوچ تھے، عاقب جاوید جو اسسٹنٹ کوچ ہیں ٹیم کے ممبر تھے اس وقت. کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی تھی کہ نہیں تب بھی یہی صورتحال تھی، ایک پوائنٹ نے ہمیں سیمی فائنل تک پہنچا دیا، اس سے موٹیویشن ملی؟ یہ کس طرح کا ذکر وہاں پہ اس ٹورنامنٹ کا بھی ہوتا تھا 92 ورلڈ کپ کا؟ جی بالکل، یہی جو میں نے پہلے کہا کہ عاقب بھائی اور انتی بھائی ہمیشہ یہ باتیں دہراتے تھے ہر میٹنگ میں کہ جب ہم لوگ 92 میں گئے تھے تو انگلینڈ سے 44 پہ 40 سمتھنگ پہ آؤٹ ہونے کے بعد ایک پوائنٹ جو تھا پاکستان کو ملا وہ کام آیا. اس کے بعد پھر پاکستان تو اپنے میچز جیت گیا، لیکن پھر آسٹریلیا جو ہر میچ آ رہی تھی وہ ویسٹ انڈیز سے جیتی، بڑا کلوز میچ. تو آئی تھنک کہ وہ ایونٹس کو یادانی کرانے سے جو ہے نا لڑکے موٹیویٹ تھے کہ شاید اس دفعہ پھر ویسا ہی چلے گا، اور بالکل ویسا ہی ہوا. اللہ تعالیٰ نے پھر کامیابی دی. سلمان، کس طرح کا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں فیوچر میں پاکستان کرکٹ کے لیے؟ کیونکہ جس طرح کے حالات ملک کے چل رہے ہیں اس میں کامیابی بہت ضروری تھی، پوری قوم اس وقت خوش ہے. کس طرح کا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں فیوچر میں؟ آئی تھنک اس وقت میں اس سے اچھا تحفہ تو بینگ اے کرکٹر ہم لوگ نیشن کو اس سے بڑھیا کوئی کام کر کے دے نہیں سکتے تھے، اور اللہ کا شکر ہے یہ دے دیا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان کی کرکٹ کو اس کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے تو اس میں بڑا بوسٹ ملے گا کہ اتنی آئسولیشن کے باوجود ورلڈ ٹائٹل حاصل کیا پاکستان نے. آئی تھنک یہ ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے ان اٹ سیلف. ویسے بھی پاکستان دنیا کی ٹاپ 3-4 ٹیمز میں ہمیشہ رہی ہے، اور میں نہیں کبھی بھی سمجھا تھا کہ ہم لوگ کسی ٹیم سے بھی کم ہے، نہ ہی کوئی ہمارا پلیئر یا کوئی سینئر کرکٹر ایسا سمجھتا ہے.